من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تکبیرات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات اللہ حضور کو برکت دی ذات اقدس و اطہر اعلی والا واسطے درود و سلام امام الکل فخر الرسول، امام اعظم، مرشد اعظم، پیر اعظم، قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج تہاڈے سامنے ایک ایسے گھر کا ذکر کرنا چاہنا جن کی شان، جن کا مقام، جن کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اگر سب تو محبوب ترین کوئی جگہ پسند ہے تو وہ جگہ ہے، مطلب کہ آج دے جمعہ المبارک کا عنوان ہے مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد کی تعمیر کرنے والے، انہاں دا مقام و مرتبہ کی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے کہ جڑی جگہ تے مومنین 5 وقت دی نماز ادا کرنے واسطے جمع ہوندے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جتھے لوگ اللہ دے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوندے نے، اپنی دعاواں، اپنی نداماں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے، سب تو پہلے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ رب دے گھر نوں بنایا، جنہوں آج مسجد نبوی شریف کیا جاتا ہے۔ مسجد ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ کہ جتھے لوگ اللہ دے ذکر واسطے، قرآن کی تلاوت واسطے جمع ہوندے ہیں، کہ جتھے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ سب تو پہلے مسجد تعمیر کرنے والا انہیں واسطے فائدے کی نے، ان کا مقام کیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو اپنے کسی نبی وال، کسی پیغمبر وال منسوب نہیں کیتا، بلکہ ان مسجدوں کی، ان گھراں کی نسبت اپنے وال کیتی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اے اللہ دے گھر نے، من آمن باللہ، انہاں گھراں کو تعمیر کون کرتا ہے؟ ان کی نشانیاں کی نے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ بندہ جڑا اللہ دے گھر کو تعمیر کرتا ہے، آباد کرتا ہے۔ کون بندہ ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑا اللہ تے ایمان لے کے آندا ہے تے یوم آخرت تے ایمان لے کے آندا ہے۔ دو نشانیاں ذکر کی ہیں۔ ہن آئیے گل کو سمجھیے، مسجد تعمیر کرنے والا مسجد تعمیر کر دیتی ہے، 10 سال، 20 سال، 25 سال گزر گئے اور دنیا تو چلے گیا بندہ۔ مثلا نام پلاٹ ہوئے، کنے کہنا کیا پلاٹ اس بندے جڑا نواں وارث بنے گا، انہوں نے تے یہی کہنا کیا پلاٹ
اولاد کا کی مطلب اولاد کی تربیت دین کے مطابق کر کے گیا ہے، اولاد کو قرآن و سنت والے پاسے لگا کے گیا ہے، اولاد کو اللہ کے رسول کے رستے سے چلا کے گیا ہے۔ ایسی اولاد بعد کے اندر دعا نہیں کرتی۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ مرن تو بعد ولدن صالحا، مرن تو بعد نیک اولاد دعا کرے، نہیں تھے اگر اولاد کی تربیت نہ صحیح کی جائے میرے عزیزوں، پھر کی دیکھنے ملتا ہے باپ کی میت پئی ہے، باپ کی میت موجود ہے تے پتر کی کر رہے ہیں، جگہ دے کاغذات لے کے آ گیا، مردہ باپ کی میت پئی ہے، کاغذات دے اتنے اسٹمپا لگوا رہے ہیں، لگوا رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت اگر صحیح نہ کی جائے، ساری زندگی اولاد کو دنیا دسی ہے، دنیا سکھائی ہے، دنیا کمانا دسے ہے، پر اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دے کے گیا، اولاد کی تربیت دین کے مطابق نہیں کر کے گیا، پھر کی ویکھن ملے گا؟ باپ کی میت گھر کے اندر موجود ہے، بیٹا ٹی وی دیکھ کے بیٹھا ہے، کہنے والا کے کہتا ہے تیرے باپ کی میت جا رہی ہے، جا کے جنازہ پڑھ لیا، کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں جنازے کے اندر پڑھنا کی، پھر ایویں دے حالات میں کھلو ملتے ہیں۔ تیسری چیز، کسی واسطے پانی کا انتظام کر دینا، راستے کے اندر کسی واسطے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دینا۔ جی دوسری روایت کے اندر ہے مسافر خانہ تعمیر کروا دینا، یہ بھی یہ اندر شامل ہے۔ راستے کے اندر درخت لگوا دینے، لوگ سایہ حاصل کرن، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ گل ہو رہی ہے مسجد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہے دو نشانیاں نے اس بندے دیا جہاں رب کے گھر کو تعمیر کر بندہ ہے، تے مسجد نو آباد کرنے والے وہ بھی اندر اندر شامل ہیں، اندر نال تعاون کرنے والے، اندر تے خرچ کرنے والے یہ بھی اندر اندر شامل ہیں۔ میرے عزیزوں، مسجد معمولی چیز نہیں ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جامع ترمذی کی، فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ جڑے بندے نو تسی مسجد وال جاندا ویکھ لو اس بندے نے ایمان کی گواہی دے دے۔ اللہ اکبر، کہ جڑے بندے نو تسی ویکھ لو مسجد وال جا رہا ہے، مطلب کہ یہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، یہ مراد ہے، نہیں تو کافر بھی خانہ کعبہ بناندے سن، کہ جڑے بندے نے تسی مسجد وال آندا ویکھ لو اوندا ایمان کی گواہی دے دیو۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ایمان کی گواہی، میرے عزیزو ایمان بڑا ضروری ہے، ایمان ضروری چیز ہے، ہمیشہ ایمان والا بندہ ہی رب دے کے آگے جھکتا ہے۔ اگر مسجد کی تعمیر کرنے کی فضیلت اتنی ہے تو دوسرے پاسے جڑا بندہ مسجد وال آ رہا ہے، مسجد نماز پڑھنے واسطے آ رہا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہے ہیں انہیں ایمان کی گواہی دے دے۔ جدو ایمان کی گواہی مل جائے اس سے بڑا مرتبہ کیڑا ہے؟ دوسرا بندہ وہ کہ جڑا لوگاں نو مسجد وال آن تو روکن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ترکیب فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اس بندے تو بڑا ظالم کون ہے، اس انسان تو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ لوگاں نو اللہ دی مسجد وال آن تو روکدا ہے؟ اس بندے تو بڑا ظالم کون ہے کہ لوگاں
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ایسے لوگوں واسطے ایسے انسانوں واسطے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے تے آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے، بڑا دردناک عذاب ہے انہاں واسطے کہ جنہ جڑے کی کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے کلام کو روکتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں مسجداں تو روکتے ہیں کہ انہاں دے اندر اللہ ذکر کیتا جاتا ہے، انہاں نوں تے چاہیے کی ہے کہ کی کرنا چاہیے کہ اللہ دے گھر دے اندر داخل ہوو تے ایسی کیفیت ہوئے کہ اللہ کو ڈر آ جائے۔ پر افسوس اگر رب کا ڈر سارے دل کے اندر آ جائے، اللہ کی قسم ہے نمازاں پڑھنے کی کیفیت بدل جائے۔ اگر اللہ کا ڈر سارے دل کے اندر آ جائے، ساڑے ادھروں اذان کرنا دے اندر پہ تو اگلا ٹائم مسجد کے اندر گزر رہا، لیکن اسی نمازاں چھٹ کے بے فکر مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حالات باہوں نے من اپنا پرانا کافی کچھ سمے نمازی بننا سکا۔ صرف مسجد کو تعمیر کرتے نہیں بلکہ مسجد کو آباد بھی کرنا ہے تو مسجد کے اندر نمازیں بھی پڑھنی ہیں، یہ بھی ضروری ہے، نہیں تو ایویں دے سوال کا فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا انہاں گھراں دے متعلق جنہاں دے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کی فرمایا کہ انہاں نوں بلند کیتا جائے کہ انہاں دے اندر اللہ کا ذکر کیتا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تے لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرن تے دے اندر ذکر کرن، نماز نوں قائم کرن، زکات نوں ادا کرن کہ نہ انہاں تجارت داخل کرے تے نہ انہاں خرید و فروخت تے اس دن تو ڈر جاؤ جس دن اللہ تعالیٰ دل نوں بھی تے اکھاں نوں بھی الٹا دے گا، اس دن تو ڈر جاؤ قیامت والے دن تو جس دن اللہ تعالیٰ دلوں نوں بھی تے اکھاں نوں الٹا کر دے گا۔ تے جدوں بندہ اللہ تعالیٰ دے نال تعلق بنا لے تے اللہ تعالیٰ کا رزق بھی بے حساب ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے۔ تیسری فضیلت کی پچھلے جمعے کے اندر میں بیان کیتا ہے انہاں لوگوں کی فضیلت جنہاں دا تعلق مسجد دے نال، جنہاں دا دل مسجد دے نال لگ جاندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا انہاں لوگوں کو۔ ورجل قلبه معلق بالمسجد، وہ بندہ کہ جنہاں دل مسجد دے نال لگیا ہوا ہے، کی فضیلت ہے؟ دل مسجد دے نال لگا تا کی مطلب نمازاں دی فکر ہے، رب دے گھر دی فکر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد کے مسجد صرف میرے واسطے ہیں، انہاں دے اندر میرے کو علاوہ کسی کا ذکر نہ کیا جائے۔ دوسری سائڈ بندہ زمینہ بول لیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نیکی کا موقع نہیں دیتا، تے جڑا مسجد کو تعمیر کرنے والا، مسجد کو بنانے والا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جڑا بندہ دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا محل بنا دے گا، جنت کے اندر اس کا گھر بنا دے گا۔ بڑی بڑی نیکی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے ایک کام کریں گی، ایک کام کرو، اگر نہیں تو پھر کم از کم مسجد نام تعاون کرنا شروع کر دیا تاکہ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے کار آباد ہو جائے، تاکہ ٹاٹا بھی حصہ انہوں لوگوں کے اندر شامل ہو جائے جنہاں کے بارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔
کوئی معمولی مرتبہ، کوئی معمولی مقام نہیں۔ پتہ نہیں شاید ساڈے ایسے عمل ہون نہ ہون گے کہ پتہ نہیں کی بنے گا کل قیامت والے دن، پر بندہ اگر دنیا دے اندر اے نیکی کر جائے بڑی زمینہ، کل قیامت والے دن وہی بندہ ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ 7 زمیناں توق بنا کے انہیں گلے دے اندر پا دے گا۔ ایک ایسا بندہ بھی ہوئے گا کہ جندی دنیا کے اندر انہیں اپنی زمین تے اللہ کا گھر بنایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر انہوں نے محل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا موقع دیتا ہے نا رفتے کرتے نا تعاون کرنا تعاون بنانا تے ایندا بڑی بڑی اعزاز کی گل ہے۔ مال دے فرعون دے کول بھی سی، قارون دے کول بھی سی، فائدہ نہیں دیتا مال۔ آئیے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنے والا بندہ ایندا کی فائدہ ہے؟ مسجد کو جڑا آباد کرتا ہے، مسجد کو آباد رکھتا ہے، ورجل قلبه معلق فی المسجد، اللہ تعالیٰ کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اس چیز کو معمولی نہ سمجھو، مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جن کے اندر آ کے بندہ سکون تے راحت محسوس کرتا ہے۔ اگر بندہ مسجد کے اندر آ کے خالص اپنا تعلق اللہ کے نام بنا لے، اللہ کی قسم میرا یقین ہے میں میرے رسول نے کھڑا، اگر مسجد کے اندر آ کے ساری دنیا تو غافل ہو کے رات کا جب تو ٹائم ہوئے اپنا سر اللہ کے سامنے سن کے دعا کرے تو اللہ کی قسم میرا اللہ کا ارادہ نہیں کرے گا۔ پھر میرے نبی پاک کی حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا جا کے اعلان کرتے کوئی ہے میرے کو مدد والا، کوئی ہے میرے کو گناہ والی بخشش کروا والا۔ ایک امام انہوں نے متعلق آتا ہے، نام میرے ذہن چ نہیں، صبح ٹائم تہجد کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب کبوتر بولتے ہیں نا اس طرح آواز دور دور تک آواز آتی، کی وجہ ہے کتوں آواز آتی ہے؟ بڑی کوشش کی ٹول آتی، آخر ایک دن ایک جگہ پہ پہنچے تو کی منظر بیٹھے اللہ کے دین کے طالب علم تہجد کا وقت ہے، جس وقت ساری دنیا ستی پئی ہے، اللہ کے سامنے سر سٹیا ہوا ہے۔ اللہ کدی تہجد کے ٹائم اٹھ کے رب کے سامنے سر سٹ کے دیکھو، اللہ کی قسم اس وقت اللہ کے سامنے سر سٹ کے دیکھو ساری دن کی تھکاوٹ نہ نکل جائے تو کیا دیں اللہ کے سامنے سر سٹ کے دیکھو، اللہ کے در پہ آن کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی دیر نہیں ہے، اللہ میرے یارو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب تو محبوب ترین جگہ کیڑی ہے، سب تو گندی جگہ کیڑی ہے؟ جبریل نے کیا مجھے بھی نہیں پتا، اللہ نے پوچھ کے دساں چلے گئے۔ کچھ دن وہی لائی کہ نبی علیہ السلام بڑے پریشان کہ جبریل کی گل وہی نہیں لے کے آیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے کہنے لگے تسی جڑا پوچھا سی نا مسئلہ پوچھا سی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب تو محبوب ترین جگہ کیڑی تے سب تو گندی ترین جگہ کیڑی ہے؟ کہندے اس گل کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنے اتنا قریب کیتا سی کہ پہلے اتنا قریب نہیں سی، صرف اے گل پوچھن کی وجہ جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کبھی مجھے اتنا نزدیک نہیں کیتا، اتنا نیڑے نہیں کیتا جنہیں یہ گل پوچھنے کی وجہ تو کیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب تو محبوب ترین جڑی جگہ ہے میرے نزدیک وہ مسجد ہے، تے جڑی سب تو گندی ترین جگہ ہے وہ بازار ہے۔ پر اج مسجد ویران کی بازار آباد جتنے ہر وقت شیطان کا بسیرا ہے، ہر وقت ساڈے مجمے ساڈیاں ٹولیاں ساڈیاں بیٹھکاں بازاراں دے اندر وہ بازاراں دے اندر کہ جنہاں دے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مینوں سب تو گندی ترین جگہ ہی بازار ہے۔ بازاراں نوں آباد کرنے والے نہیں، مسجداں نوں آباد کرنے والے۔
جدو بندہ مسجد میں آوے کہ ایمان کی گواہیاں بھی مل جان اس وڈا کیا احساس ہے؟ دنیا کا ایک اصول ہے بندہ اپنے گھر کے اندر وہ ہی بنتا ہے جن محبت ہوئے کر دشمن کو گھر کے اندر نہیں پڑتا تے اللہ بھی اپنے گھر کے اندر قوم کی توفیق ہونا ہی دیتا ہے جن کے نال تک محبت کرتا ہو جن کے دل کے اندر رب کی محبت ہوئے رب کا خوف رب کا ڈر ہوئے اج کل سارے یار دوست کی کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھنے گیا بڑے شوق نہ دسن گے ہس کے دسن گے کہ میں مسجد کے اندر نہیں گیا وہ بھائی مسجد کے اندر تو نہیں گیا تو ایسا بدبخت انسان ہے کہ اللہ نے تینوں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق ہی نہیں دیتی اے گل کر اے نہ کہہ کہ میں مسجد کے اندر نہیں گیا اے کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنے گھر کے اندر بڑھنے کی توفیق نہیں دیتی اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنو اللہ کے نال تعلق رکھنے والے بنو اگر چاہتے ہو سکون راحت تے کدی اپنا دل دنیا تو غافل کر کے دنیا کو چھڑ کے اللہ کا نام لگا کے دیکھو زندگی بدل جائے گی ایسا سکون ایسی راحت ملے گی جدوں بندہ قرآن سنے قرآن پڑھے تو زندگی بدل جائے گی حذیل بن عیاض وقت کا مشہور ترین ڈاکو قرآن کی ایک آیت سنی گھر چوری کرنے واسطے پڑھیا تو قرآن کی ایک آیت سنی ترجمہ کی حج وقت نہیں آیا کہ تاڑے دل بدل جائے کہتے اس وقت میں گھروں نکل جا کے سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا پھر ایک وقت آیا وہ حذیل بن عیاض جہاں وقت کا ڈاکو ہے جن کے نام سن کے دوسرے ڈاکو ڈر جاتے ہیں بخاری مسلم کی حدیثاں بیان کرنے والا راوی بن گیا وقت کا محدث بن گیا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ رب العزت ساڑھے دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا کر دے اپنا ڈر اپنا خوف اپنی خشیت اپنی محبت پیدا کر دے تو ساڑھا